حسین 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 حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام محرم کیا ہے میں۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، یعنی دین حق کی طرف، صحیح راستے کی طرف قیام کرنا، یعنی صحیح راستے کی طرف توجہ دینا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قیام کرنے کی، صحیح راستے کی طرف، تو ہمیں سب سے پہلے جو چیز یاد آتی ہے وہ قیام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں برپا کیا، جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ قیام جو امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے برپا کیا تھا، اور جس کے لیے امام نے جس چیز کا سہارا لیا تھا وہ یہ تھا کہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور برائی سے انہیں روکنا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ اس ماہ محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر عظمی رضوی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح جب انقلاب برپا کیا اور وہ لوگوں کی امت کی اصلاح کرنے نکلے تو انہوں نے ایک راستہ اپنایا، اور وہ راستہ تھا لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کی اور برائی سے روکنے کی، تو اس کے متعلق ہمیں کیا قرآن اور حدیثوں میں بھی کچھ ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ کہ جو انقلاب آپ نے آج سے 1400 برس پہلے برپا کیا، اور آج ہم محرم کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ محرم یعنی کہ انقلاب، اسی انقلاب میں جو مقصد مولا کا تھا وہ تھا امت کی اصلاح، اور امت کی اصلاح کے لیے جو راستہ امام نے اختیار کیا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ تو بے شک یقیناً یہ وہ امر ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کے متعلق قرآن اور احادیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے اور دلیل پیش کی گئی ہے کہ کتنی اہمیت اس امر کی ہے، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، جو کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کا مقصد تھا اور آپ نے جس راستے کو اختیار کیا تھا۔ اور آج اگر ہم محرم کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محرم یعنی امر بالمعروف ہے، محرم یعنی کہ نہی عن المنکر ہے، محرم نام ہے اچھائی کی طرف بڑھنے کا، محرم نام ہے برائی سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی روکنے کا۔ جی، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے سسٹر کہ جب ہم فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں تو جب فرش اعضاء سے جب ہم اٹھتے ہیں تو انسان چاہے کتنا گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، لیکن بھلے ہی کچھ وقت کے لیے، لیکن ہم اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن بدلاؤ ضرور محسوس کرتے ہیں یقیناً۔ اور اپنے آپ میں یہ مجلسوں کا جو ہم دیکھیں طریقہ ہے، جو ایک سسٹم ہے، وہ خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مولا حسین کے اس عظیم مقصد کی یاد دلا رہی ہیں۔ مجلسوں کا مقصد کیا ہے بھائی؟ جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اصلاح ہو، اس سے مقصد یہی ہوتا ہے نیکیوں کی دعوت دی جائے، اس کا مقصد مجلسوں کا یہی ہوتا ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ تو جو ہدف جو مولا کا مقصد تھا وہی مولا کی یادگار کے طور پر جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم بات کریں اگر اس عظیم امر کی، اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی آیتیں وارد ہوئی ہیں، بہت سے مقامات پر اس بات کا حکم آیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم امر ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں مسلمانوں سے قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کہ تم لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائیں، اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کی جو شرط بتا دی گئی وہ بھی یہی ہے کہ جو اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائیوں سے روکے، دراصل وہی انسان، وہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم روایات
آیات میں دیکھیں کہ احادیث میں کس قدر بیان کیا گیا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے. یعنی یہ بہت پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک, بہت افضل عمل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, اور یعنی اچھائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو. اگر تم نے یہ کام بند کر دیا تو برے لوگ تمہارے اوپر سوار ہو جائیں گے. پھر جب اچھے لوگ اچھے کاموں کے لیے بلائیں گے تو کوئی انہیں جواب دینے والا نہیں ہوگا. یعنی اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا. آج صورتحال زمانے میں اگر ہم غور کریں تو یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس فریضے کو اگر بھلا دیا ہے تو وہ اس عظیم نقصان کو اٹھانے کے لیے آمادہ رہیں کہ اگر وہ نیکی کی ہدایت نہیں کرتے, اگر وہ برائیوں سے نہیں روکتے نہ خود کو نہ دوسروں کو, تو پھر یقیناً پھر ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ جو یقیناً ظالم و جابر. اس وقت جب یہ آواز لگائے گا انسان تب اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے اس اہم امر کو جو ہے انکار کیا اور اسے پورا نہیں کیا تھا. نہج البلاغہ کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 47 میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرو ورنہ تم پر برے افراد مسلط ہو جائیں گے, پھر تم دعا کرو گے مگر مستجاب نہیں ہوگی. یعنی اس قدر اہمیت رکھتا ہے نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا. اس اہم امر کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کا مقصد بنایا تھا. اور یعنی کہ محرم یعنی کہ امر بالمعروف ہے, محرم یعنی کہ نہی عن المنکر ہے. تو ہم یقیناً اس کے متعلق اگر غور کریں تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں. یقیناً بالکل ٹھیک لا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ میں تبدیلی. اور اس موضوع پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے سسٹر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب امت کی اصلاح کے لیے نکلے اور انہوں نے یہی راستہ اپنایا نیکی کی طرف دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا, تو مولا کا طرز عمل کیا رہا اس وقت؟ جی خیر, دیکھیے اس وقت معاملہ یہ تھا کہ سماج سے نیکی جو ہے غائب ہو رہی تھی اور برائیاں شامل ہو رہی تھیں, عروج پر تھیں. تو ایسے عالم میں ضرورت تھی اصلاح کی, اور اصلاح کے لیے جو راستہ امام نے اختیار کیا وہ تھا امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. پچھلے ایپیسوڈ میں ایک وصیت نامے کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا تھا باقاعدہ, کہ اس میں امام نے کس طرح سے واضح کیا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں. اسی وصیت نامے میں امام نے مزید اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کو چلا ہوں, نیکی کی ہدایت کرنے, برائی سے روکنے چلا ہوں. جب نیکیوں پر عمل ہو جائے گا, لوگ برائیوں سے رک جائیں گے تو خود ہی اصلاح ہو جائے گی. اب یعنی کہ امام نے واضح کر دیا. پھر مزید امام سے پوچھا گیا کہ اس کے لیے آپ کون سا راستہ اپنائیں گے, کس طرح آپ اس چیز کو انجام دیں گے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ 2 ہی راستے ہیں, سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کر کے اور سیرت علی مرتضیٰ پر عمل کر کے. یعنی جب نیکی کو عام کرنا ہے, جب برائی کو روکنا ہے, تو یہی 2 کردار, یہی 2 سیرتیں ہیں جو ہمیں بہترین انداز سے رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی. امام نے فرمایا کہ میرے لیے یہی 2 سیرتیں, سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ 2 کردار, ان کی سیرتیں ہی میرے لیے فائدہ مند ہیں اور مجھے سہارا دیں گی اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے. تو مزید اس طرح سے امام نے بھی وضاحت کی ایک اور دلیل کے طور پر کہ مولا نے مقام بیضا پر لشکر حر کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا, جس میں امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے وہ حرام کو حلال بنائے ہوئے ہے, یعنی کہ ایسے کسی بادشاہ کو دیکھے جو حلال کو حرام بنا رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے. تو لہٰذا سنت پیغمبر کا ایسا شخص جو مخالف ہو اور ظلم و زیادتی کرنے والا ہو اور یہ کسی صورت سے بھی تبدیلی کی کوشش نہ کرے, یعنی کوئی ایسا انسان دیکھے کہ ایسا ظالم و جابر انسان ہے اور پھر بھی وہ انسان کوشش نہیں کرے اور پہل نہ کرے, تو اللہ کے لیے زیبا دے گا کہ اسے اسی ظالم کے درجے میں ڈال دے. یعنی وہ جو ظالم جو
اس قدر ظلم کر رہا ہے, جو اس طرح سے گمراہ ہے جس کی زندگی, یعنی امام فرماتے ہیں کہ خدا اسے بھی, اگر اس نے اقدام نہیں کیا, اگر اس نے قدم نہیں اٹھائی, تو یقیناً خدا اسے بھی اسی کے درجے میں ڈال دے گا. یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام وقت, اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ جو مقصد میرا ہے دراصل یہی مقصد تمہارا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس مقصد سے یقیناً اس مقصد سے غافل رہ گئے تو پھر تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جو کہ ظالم و جابر ہیں. جی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا بھی گنہگار ہے. یقیناً جی سسٹر, اسی بات پر رک کر میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کرنے نکلے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ اسی طرح کا تھا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے, تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں. جی, لیکن یہ یا تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں یا تو یہ جبر پر آ جاتے ہیں. تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے پر نظر ڈال کر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, کیا اس طرح کسی اور کو جج کرنا یا ظلم کی بنا پر اپنی بات منوانا یہ کہہ کر کہ ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, کیا پھر یہ راستہ حسینی راستہ ہوگا؟ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل جو رہا ہے نیکی کی ہدایت کرتے وقت اور لوگوں کو برائی سے روکتے وقت, وہ بہت ہی لہجے میں بھی, آپ کے گفتار میں بھی, ہر حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نرمی ہی تھی. اس کی سب سے بڑی مثال ہم دیکھیں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 محرم سے پانی بند ہونے کے باوجود بھی اگر کبھی ایسا موقع پڑا ہے کہ کلام کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے جب نیکی کی جو دعوت دی ہے مولا نے یا آخرت کی جو یاد دلائی ہے, تو انداز کیا تھا. آج ہم اکثر معاشرے میں, سماج میں اپنوں کو اس انداز سے تنقید کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چاہتے تو یہ ہے کہ وہ انسان نیک راستے پر آ جائے, لیکن ہمارے کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان اسٹبرن ہو جاتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے کہ اب اس طرح سے سمجھایا گیا, اب تو ہم یہ چیز نہیں کرنے والے. بلکہ اسی کو اگر بہتر انداز میں نیکی کی ہدایت کی جائے یا غلطی پر اسے روکا جائے. ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ کہ وضو کے غلط کرنے پر ضعیف مرد کو کس طرح سے گائیڈ کیا ہے. یہ نہ کہا کہ آپ کا جو وضو تھا وہ غلط ہے, بلکہ خود وضو کر کے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے یا نہیں. خود بخود اس شخص کو سمجھ میں آ گیا کہ شہزادے کہنا کیا چاہتے ہیں. تو یقیناً یہ مولا حسین علیہ السلام جب بچپنے سے یہ عالم ہو, تو وہی آقا حسین کا جب یہ بڑا قیام ہے دین کی بقا کے لیے, اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلے ہیں, تو آپ کا انداز بھی بے حد نرم تھا, بے حد بہترین تھا کہ جس کے ذریعے لوگ آپ کی طرف چلے آئے ہیں. اور وہ افراد کہ جو ایمان والے تھے, یقیناً جن کے پاس ایمان کی خوشبو موجود تھی, جیسے کہ ہم زہرقین دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ نہیں چاہتے تھے کہ آئیں لشکر امام حسین میں, لیکن ایک ملاقات امام سے ہوئی اور اس کے بعد مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا وہ اثر دل پر ہوا کہ جب پلٹے ہیں تو اپنے شہادت کی خبر سن کر کے بھی پلٹے ہیں, تو خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس سے رخصت ہوئے ہیں, جبکہ جانتے ہیں کہ مولا حسین کے پاس جانا یعنی کہ جام شہادت کو نوش فرمانا ہوگا. یعنی اس انداز سے مولا حسین نے کسی کو نیکی کی ہدایت کی, جو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جب کسی کو ہم نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں, چاہے وہ ہماری اولاد ہو, ہمارا شوہر ہو, ہماری بیوی ہو, ہمارے عزیز ہو, اقربا ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, تو ہمارا انداز وہی ہو جو آقا حسین کا ہو, تاکہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں, جو مقصد ہمارا ہے وہ مکمل ہو اور اس بات پر بھی اثر ہو. جی بالکل ٹھیک. جہاں ہم بات کرتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کی اور برائی سے روکنے کی, تو اس کا ایک بہت ہی بڑا اثر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب میں آج بھی نظر آتا ہے, جس کا اثر آج بھی باقی ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں مقصد امام حسین علیہ السلام کی اور کس طرح مولا نے کوشش کی لوگوں کو برائی سے روکنے کی, تو وہیں آج سماج میں, معاشرے میں جس طرح برائیاں پھیلی ہوئی ہے, اگر لوگ اس بات کی عہد کر لے اور کوشش کرنا شروع کرے کہ وہ ایک بہتر انداز میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے, تو یقیناً ایک ایسا معاشرہ تیار ہو جائے گا جہاں حسینی معاشرہ ہوگا, جہاں ہر کوئی سکون سے اپنی زندگی بسر کر پائے گا. تو اس بات پر آپ کچھ وضاحت کریں. جی خواہر, دیکھیے جیسے کہ آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ
دراصل مولا حسین کی یادگار جو یہ مجلسیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایک امانت کے طور پر، اور جس کے ذریعے آج بھی نہ جانے کس قدر علم جو ہے زمانے میں نشر ہو رہا ہے، دل پلٹتے ہیں یقیناً۔ تو ان مجلسوں میں جو علم نشر ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً اس پر توجہ دیں، غور کریں اور ان مجلسوں کو ترک نہ کریں۔ اس ماہ محرم بالخصوص اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی طرف بڑھنے اور برائی سے روکنے کا ایک بہترین راستہ جو ہے وہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اپنے دنیاوی تمام کاموں کو ایک کنارے رکھ کر کے ان مجلسوں میں شرکت کر کے ان باتوں کو ایک مرتبہ غور سے سنیں کہ جو بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان سے دل پلٹتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی خیال رہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کرتے چلیں، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھاتے چلیں۔ یہ دونوں چیزیں دراصل جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو برائی سے دور کرتا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انجام دیتا ہے، تو اس کے بعد میں اسے تعلیمات اہل بیت کے ذریعے اس کی زندگی میں جو ہے بہت سے معجزات ہوتے ہیں، بدلاؤ آتے ہیں، اور ایسے بدلاؤ آتے ہیں کہ جو عقلیں ہماری حیران ہو جائیں جس پر۔ میں یہاں پر ایک واقعہ اس کی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہوں گی، ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ مشہور واقعہ ہے، اور یہ کوئی عالم و فاضل نہیں، کوئی بلند مرتبہ شخص نہ تھا، یوں کہیں کہ ایک گینگسٹر تھا، اور تمام بری باتوں میں اس کی زندگی ملوث تھی، شراب اور جوئے خانے اس کے چلتے تھے، اور واقعہ یہ ایران کا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا نام جسے علی غندابی کہا جاتا ہے، مشہور واقعہ پایا جاتا ہے۔ علی غندابی جو کہ ایک گینگسٹر بدماش شخص ہے، لیکن اس کی زندگی ہے کیسی، لیکن جب ہم اس کی زندگی کا خاتمہ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل الگ ہے ایک مسئلہ، کہ اس نے ان دو باتیں جو ہم بالخصوص آج اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمیں امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی، نیکی کی طرف بھی بڑھنا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے، اور دوسروں کو روکنا بھی ہے۔ اس بات کا اس کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ ایسا انسان جو ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، نماز روزے سے، عبادتوں سے، ہر ایک چیز سے دور ہے، نام کا صرف اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اس کی زندگی کا واقعہ ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک کافی ہاؤس کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور چونکہ یہ بڑا خوبصورت تھا، لہیم شہیم قد و قامت تھی، باہر کافی ہاؤس کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوست کے ساتھ، بہترین طریقے سے اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، سجایا ہے جی۔ تو اب بیٹھا ہے کہ اچانک اس کے دوست نے دیکھا کہ اس نے اپنے بالوں کو بکھیرنا شروع کیا اور عجیب سی اس نے صورت بنا لی ہے۔ اب اس کے دوست کو حیرانی ہوئی کہ یہ خیریت تو ہے کیوں ہے، کیونکہ اچانک سے کوئی بھی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو اپنا حلیہ اس طرح سے کر لے برا سا، تو انسان حیران ہو جائے گا کہ کیا کچھ مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال اس شخص نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، کچھ دیر بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ دوست خاموش ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، کہا کہ سڑک کے اس کنارے دیکھو، دوسری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا، کہا کہ وہ جو زن و شوہر جا رہے ہیں، یعنی جو میاں بیوی جا رہے ہیں، جو عورت ہے، جو خاتون ہے، جو بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے، اور جو شوہر ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اور چونکہ میں خوبصورت ہوں، جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خاتون بہت خوبصورت ہے، میں بھی خوبصورت ہوں، اس کا شوہر خوبصورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب یہ مجھے اچھی صورت میں دیکھے تو اسے اپنا شوہر اور زیادہ برا لگنے لگے، اس کی میرڈ لائف ڈسٹرب نہ ہو، اس کے لیے میں نے اپنا حلیہ خراب سا بنا لیا کہ جب اس نے مجھ پر نگاہ کی تو عجیب سا اس نے چہرہ بنایا اور آگے بڑھ گئی، کیونکہ اسے میری صورت اچھی نہ لگی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک ہے بدماش انسان، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھیں کس طرح سے کام آتی ہیں۔ اس انسان نے غور کیا، کسی کی زندگی کو بچایا، کسی کی میرڈ لائف کو۔ آج یہ بہت سماج میں عام ہے کہ اگر قبول صورت لڑکی ہے، اگر ایک ایسا شوہر مل گیا جو بہت زیادہ دکھنے میں بہتر نہیں بھی ہو لیکن دیندار ہے، وہ خیال رکھنے والا ہے، تو بعض اوقات اگر لڑکی دیندار ہے تب تو اس چیز کی کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر دیندار نہیں ہے تو جب بھی وہ باہر کسی خوبصورت کو دیکھے گی اسے اپنا شوہر اور زیادہ برا لگنے لگے گا، کہے گی مجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ خوبصورت ایسا کیوں ہوا، ہاں ایسا کیوں ہوا۔ تو بہرحال اس شخص نے اس طرح سے معاملہ، یہ چھوٹی سی نیکی اثر کیا کرتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ماہ محرم آیا،
10 محرم آئی. 10 محرم کے دن بھی ایسا انسان تھا کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. جہاں رہتا تھا اس علاقے کا ایک دروازہ تھا کہ لوگ رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا. اس علاقے کے ہی ایک رہنے والے ایک ذاکر تھے جو پاس کے گاؤں میں ہی مجلس پڑھنے گئے تھے. جب وہ وہاں سے لوٹے شام غریبہ کی مجلس پڑھ کر رات کافی ہو گئی تھی. سب اپنے اپنے گھروں میں تھے, جلوس وغیرہ اعمال سے سبھی تھک چکے تھے, سب اپنے گھروں پر تھے, بہت سناٹا تھا. رات زیادہ ہو چکی تھی, جو شہر کا دروازہ تھا بند تھا, لیکن یہ شراب کے نشے میں وہیں پر ٹہل رہا تھا. آ کر کے اس ذاکر نے باہر سے آواز لگائی کہ کوئی سننے والا ہے تو دروازہ کھول دے. اس شخص نے علی غندابی نے دروازہ کھولا. وہ اندر آتے ہیں. آنے کے بعد جب ذاکر نے دیکھا کہ یہ تو وہی بدماش انسان ہے جو مشہور ہے, سبھی جانتے تھے, انہوں نے کہا شکریہ, اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ اس کے ساتھ بات کرنا بھی, وہ بھی شراب کی حالت میں. اس نے آواز دی رک جاؤ, مجھے کچھ پوچھنا ہے. کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پاس کے گاؤں میں مجلس پڑھنے گیا تھا, وہاں سے آ رہا ہوں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیسی مجلس؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتہ آج 10 محرم تھی, مولا حسین کا گھر آج کے دن برباد ہوا, آج کے دن جناب فاطمہ زہرا کی کمائی اجڑ گئی, تو تمہیں کیا اس غم کا اندازہ نہیں؟ یہ کہتا ہے میں نے تو کوئی مجلس نہیں سنی, مجھے مجلس سناؤ. اب ذاکر یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شراب کے نشے میں ہے, میں اسے اگر سناتا بھی ہوں تو اس پر کیا اثر پڑنے والا, اور یہ کیا سمجھے گا. بہرحال انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی. کہا بھائی اس کے لیے اس طرح نہیں, ممبر درکار ہے. اس نے کہا اچھا ممبر ٹھیک ہے, مجھ پر بیٹھ جاؤ. اور یہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور جھک کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ اور ممبر سمجھ کر مجلس مجھے سنا. ذاکر نے کہا کچھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس سے پیچھا چھوٹے. اچھا انہوں نے پڑھے بھی تو مولا عباس علمدار کے مصائب, اور حقیقتاً مولا عباس کے مصائب وہ ہیں کہ انسان واقعاً غور کر لے, سوچ لے تو اس کی زندگی بھر اس کی رونے کے لیے کافی ہے. مولا عباس کے مصائب کے کچھ ہی جملے انہوں نے پڑھے تھے, کچھ ہی شہادت پڑھی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. علی غندابی نے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے گھر جاؤ. وہ شخص, وہ ذاکر تو اپنے گھر چلے گئے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سنا کہ وہ علی غندابی جو بدماش مشہور تھا, اس نے اپنے تمام جو کہ جوئے اور شراب خانے تھے تمام کو بند کر دیا, اور لوگوں سے اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں اپنی اس گنہگار زندگی سے, اور اب میں نجف اشرف جا رہا ہوں, مولا کائنات کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا. یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کیسے؟ وہ ایک نیکی جو اس نے سب سے پہلے خود انجام دی تھی کہ مجھے اس عورت کی میرڈ لائف میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. وہ ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں لگتی ہے, لیکن اس نے اس کی زندگی پر اس قدر اثر ڈالا کہ اسے اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں وہ توفیق بھی مل گئی کہ اس نے توبہ کیا, استغفار کیا. بس آخر میں یہ بات کہ جب نجف آتا ہے, نجف آنے کے بعد علی غندابی وہاں پر کیا معاملہ کہ خدا کس طرح سے توبہ کو قبول کرنے والا انسان کوشش تو کرے, ایک مرتبہ توبہ تو کرے, اپنے گناہوں سے ایک مرتبہ نیکی کی طرف بڑھے تو برائی سے روکے تو اپنے آپ کو خداوند عالم کس طرح سے اسے عنایت کرتا ہے. جب نجف اشرف آیا کچھ دنوں کے بعد, وہاں پر اس کا معمول تھا بالکل صف اول میں کھڑا ہوتا تھا, نماز اول وقت ادا کرتا تھا, اور اس وقت وہاں پر موجود ہے. کچھ دن بیتے ہیں, یقیناً اس قدر بدلاؤ آیا. کچھ دن ہی بیتے تھے کہ ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ نماز مغربین کا وقت ہو رہا ہے, صف لگ رہی ہیں. اس دور کے ایک عالم تھے, ان کا بیٹا دوڑا ہوا آیا, اور جو اس وقت پیش نماز تھے نجف میں, ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے بابا پر سکرات کی کیفیت یعنی جاں کنی کا عالم ہے. ان کی آرزو ہے کہ مولا کائنات کے روضے مبارک کے نزدیک میں ان کی قبر بنائی جائے, تو لہٰذا آپ حکم دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قبر بنائی جائے, اور میں بعد نماز مغربین آ کر بابا سے تمہارے ملتا ہوں. یہ لڑکا تو پلٹ گیا وہاں سے. انہوں نے نماز مغربین جیسے ہی ختم کی, وہ لڑکا دوڑا آیا اور کہتا ہے کہ میرے بابا پر وہ عالم جو سکرات کی تھی کیفیت ٹل گئی, میرے بابا تو شفا یاب ہو گئے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے محسوس کیا کہ جیسے کچھ گرنے کی آواز آئی. اب جو پلٹ کر دیکھا تو وہی علی غندابی جو پہلی صف میں تھا وہ گرا اور اس کا دم نکل گیا, اس کی روح پرواز کر گئی. اب جو عالم دین تھے اس وقت, جو پیش امام تھے, انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا, اور روایت میں ملتا ہے کہ بزرگ شیرازی تھے جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ ایک مرتبہ دیا تھا کہ تمباکو کے معاملے میں جو ایک پورا واقعہ پایا جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص وہیں پر گرا اور ختم ہو گیا. ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ غالباً یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا, خدا نے اس شخص کی کسی نیکی کو بہت پسند کیا کہ دراصل یہ قبر
اس کے لیے ہی اللہ نے انتظام کرائی تھی، صورتحال کچھ اور بنی۔ اب سوچئے وہ شخص جو پوری زندگی گناہ میں ملوث رہا، لیکن اگر ایک نیکی کی طرف بڑھا ہے تو اس کے ذریعے اللہ نے وہ تحفہ عطا فرمایا کہ مولائے متقیان کے روضہ مبارکہ کے پاس میں، آپ کے قبر کے پاس میں اس کی قبر بنی ہے، اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ معمولی امر نہیں ہے کہ ہم نیکی کی ہدایت کریں اور برائی سے روکیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ یقیناً انقلاب آتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، جس کا سب سے بڑا اگزامپل آپ نے ابھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو وہیں سسٹر رک کے بے ساختہ یہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ اگر انسان اس بات کو ٹھان لے، مان لے کہ اب سے وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے گا اور روکنا چاہے، تو فرش ازا کس طرح دلوں کو پلٹ سکتی ہے۔ اور اگر ہم چاہے تو اسی فرش ازا پر بیٹھ کر اپنے آپ میں بالکل یقیناً چینج لا سکتے ہیں، یقیناً۔ لیکن افسوس سسٹر اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر سال محرم میں اس بات کی تیاری کرنے کے بجائے کہ ہم اس سال فرش ازا پر جا کر اپنے آپ میں کس طرح کا بدلاؤ لائیں گے، اس بات کا پریپریشن کرنے کے بجائے آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہم کن چیزوں کا پریپریشن کر رہے ہیں؟ ہم محرم فلی کے پریپریشنز کرتے ہیں، ہم کالے کپڑوں کی مارکیٹس میں جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں سے سوال کروں کہ اگر ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم ان کے چہلم پہ نئے کپڑے پہننے کے لیے جا کر شاپنگ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کس طرح ان مارکیٹس میں قدم رکھتے ہیں یا شاپنگ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ محرم آ رہا ہے تو ہم نئے کالے لباس بنا لیں؟ ہمارے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں جب ہم شاپنگ کر کر دوسرے کپڑے خرید کر پہن سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے محرم کو بھی ایک فیشن ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ لوگ سٹیٹس پر کپڑے اپلوڈ کرتے ہیں، محرم کلوتھس۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، تو جب ہم کسی چیز کا غم مناتے ہیں تو کیا ہم اس غم کے لیے الگ سے شاپنگ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً خواہر، یہ بہت بڑا ایک غم ہے کہ غم حسین کے ساتھ بھی ایک کھیل تماشا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ جب انسان اپنے ظاہر کو بھی غمگین دکھاتا ہے تو اس کے لیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ وہ کالا لباس زیب تن کرتا ہے، کیونکہ کالا لباس جو ہے وہ غم کی ایک نشانی بھی ہے۔ تو لہٰذا انسان جب کالا لباس پہنتا ہے تو وہ اپنے ظاہر کو اس طرح سے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم غمگین ہیں، ہم اس غم کو منا رہے ہیں جو غم ہمارے باطن میں موجود ہے، اور خاص کر ہم حسینیوں کی پہچان ہے کالا لباس۔ یقیناً بات وہاں تک بہتر ہے کہ کالے لباس کے ذریعے ہم دراصل اپنے آپ کو غمگین دکھا رہے ہیں۔ تو جب غمگین دکھا رہے ہیں تو وہ لباس بھی سادگی بھرا ہو۔ ہم عام دنوں میں بھی اپنے کالے لباس کا انتظام کر سکتے ہیں، اور انسان ایک سال اگر کالا لباس سلا لے تو وہ کئی سالوں اس کے لیے کام یقیناً آتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ وہاں اٹھتا ہے جب ہر سال بالخصوص ہم محرم سے پہلے کالے لباس کو یہ سوچ کر کہ اس سال کون سا نیا فیشن ٹرینڈ میں ہے، کون سا نیا کپڑا ٹرینڈ میں ہے، کون سی نئی ڈیزائن آئی ہے، تو اس سال ہم وہ پہن کر مجلس میں جائیں تاکہ لوگ یہ پوچھیں کہ یہ کالا لباس آپ نے کہاں سے خریدا، آپ تو سب سے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ خدا نہ کرے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو کیا وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ ہمارا لباس بہتر ان پرسہ داروں میں دکھنا چاہیے؟ نہیں، اسے قبرستان جانے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ہم جو کپڑے پہن رہے وہ دوسروں سے الگ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو بلکہ اپنے آپ کو، ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اپنا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یقیناً ہمارے اپنوں سے کہیں بڑھ کر ہمارا امام ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی اس اقدام کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین موجود ہے، ہم موجود ہیں۔ تو ہم ان کے غم کو مناتے وقت ٹرینڈ دیکھیں، فیشن دیکھیں، ہر سال کے لیے ایک نیا لباس دیکھیں کہ جو پچھلے سال پہنا وہ پرانا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ وہی لباس پہن کر آ گئے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں اگر ذہنوں میں ہیں تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لباس کالا پہننے کے لیے منع نہیں کیا گیا، کالا لباس سلانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، کہ لیکن سادگی کے ساتھ ہو وہ لباس، یہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے یہ نظر آئے کہ ہم نے
ایک نئے فیشن کو پروموٹ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال بالخصوص محرم میں رکھیں، کیونکہ یہ غم امام حسین ہے، ایام عزا ہیں جس میں ہمیں غم منانا ہے، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے. شہزادی کس طرح سے اس کے پرسے کو قبول کریں گی جو مولا حسین کے غم میں بھی فیشن کیا خیال رکھ رہا ہوگا. جی خواہر. جی بالکل ٹھیک. ویورز آپ سے بھی بس آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ جانے انجانے نہ جانے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دیر اب بھی نہیں ہوئی. جس طرح ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ محرم ریولیوشن کا نام ہے، تو کیوں نہ اس سال یہ ریولیوشن ہم اپنے آپ میں لائیں اور کسی اور کو نیکی کی دعوت دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دیں اور ہر اس برائی سے اپنے آپ کو روکے جو ہمیں مقصد حسین سے دور لے جاتی ہے، تاکہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں امام حسین کے عزادار ہونے کا اور وقت کے امام کے مددگار ہونے کا، تو یہ اثرات، یہ سیرت ہم میں موجود ضرور ہونی چاہیے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.